پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سورت کے پہلے 2 حصوں کے بارے میں بات کی، جس میں مختلف لوگوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی شامل تھی۔ اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اور اسلام کو ایک طرز زندگی کے طور پر دیکھیں گے۔ تو بنی اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب اللہ کا خادم ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا بھی نام تھا جو ایک نبی تھے، اور وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 12 مختلف قبائل نے جنم لیا جنہوں نے ایک بڑی قوم تشکیل دی جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کا اس صورت میں ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے یہ سیکھا کہ اللہ نے آدم اور حوا کو پہلا انسان بنایا اور انہیں جنت میں رکھا، پھر بھی انہوں نے ممنوع درخت سے کھا کر اللہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر بھیج دیے گئے۔ تاہم انہوں نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ ایمان والوں کی طرح سیدھے راستے پر چلے۔ دوسری جانب ابلیس تکبر کرتا تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ راہ سے بھٹک گیا اور مومن نہیں رہا۔ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ایک اہم قوم کی مثال کے طور پر کیا گیا ہے جس پر اللہ نے فضل اور برکت نازل کی، پھر بھی ان میں بہت سے لوگ ابلیس کی طرح اللہ کو ماننے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے میں ناکام ہوئے۔ اس صورت میں اللہ کی طرف سے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملنے والی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے جب اللہ نے انہیں فرعون اور اس کی قوم سے بچایا جو ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور کیسے اللہ نے ان کی مدد کے لیے دریا کو کھول دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور کیسے اللہ نے انہیں بچھڑے کی عبادت کرنے کے باوجود معاف کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کیسے اللہ نے انہیں تورات عطا کی تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز اور سیدھا رستہ اختیار کر سکیں، اور جب اللہ نے انہیں بادلوں کی چھاؤں میں رکھا اور ان کے لیے کھانا نازل کیا جب وہ بیابان میں بھوکے پھر رہے تھے، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سے پتھر کو ماریں اور اس سے ان کے تمام قبائل کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور جب اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا تو انہیں کہا کہ وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کے احکام پر عمل کریں تاکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ تمام نعمتیں اور معجزات کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگوں نے شکر گزاری نہیں کی اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ ان کا اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا اور وہ قیامت کے دن سے خوف زدہ نہ ہوئے۔ یہ موضوع نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ ان کے بعد آنے والے کئی انبیاء کے ساتھ جاری رہا۔ ان کی مثال مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ تکبر اور گمراہی میں مبتلا نہ ہوں اور سیدھے راستے سے نہ بھٹکیں۔ پھر اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی جاتی ہے، جنہیں تمام نبیوں کا باپ اور بنی اسرائیل کا فرما روا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے برعکس انہوں نے پوری طرح اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کی پیروی کی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی مشکل طریقوں سے آزمایا اور ہر بار اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان ابتدائی آزمائشوں کی ایک مثال یہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ اور پوری قوم کو چیلنج کیا اور انہیں بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان کے پیغام کے نتیجے میں وہ ایک بڑی آگ میں پھینک دیے گئے، لیکن اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا اور انہیں آگ سے بچایا اور وہ بغیر کسی نقصان کے باہر نکل آئے۔ ایک اور بڑی آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کی ایک خشک وادی میں بغیر کھانے اور پینے کے چھوڑ دیں۔ اگرچہ یہ بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اللہ نے ہاجرہ اور اسماعیل کا خیال رکھا۔ یہ وادی بعد میں مکہ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی سال بعد ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ واپس جائیں اور اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں۔ جب انہوں نے اسماعیل کو اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا تو اسماعیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا۔
اللہ پر ان کے ایمان اور حکم کی پیروی کی بدولت اللہ نے دونوں پر فضل کیا اور ان کے لیے وہاں ایک مہنڈا فراہم کیا تاکہ وہ اس کی قربانی دے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور مشکل آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ ان سے یہ فرماتے ہیں کہ وہ اسے لوگوں کے لیے مثال بنا دے گا جس کی لوگ پیروی کریں گے۔ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں پہلی بار اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ان میں سے ایک پیغمبر بھیج دیں جو انہیں آپ کی وحی سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ بے شک آپ ہی سب سے غالب حکمت والے ہیں۔ نسلوں بعد اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر منتخب کیا جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ان کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے جاری رہے گی۔ اب جب کہ ہم نے بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کی ہے، اب ہم اس سورت کے آخری حصے میں اسلام بطور ایک طرز زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس حصے میں ہم اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے بارے میں سیکھتے ہیں جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ قوانین ہم پر انفرادی، خاندانی اور سماجی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انفرادی سطح پر ہم اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ شہادت، یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ ہم ارکان ایمان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور ان تمام پیغمبروں پر ایمان جو ہم سے پہلے آئے۔ یہ ایک روحانی تبدیلی ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بچوں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جاتی ہے جو سب مسلمان تھے۔ سادہ الفاظ میں ایک ایسا شخص جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہاں ایک ظاہری تبدیلی کا بھی ذکر ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی، جو اس سمت کو ظاہر کرتی ہے جس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ کا رخ یروشلم سے مکہ کی طرف تبدیل کیا گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اصل قبلہ تھا۔ اس صورت میں ان قوانین کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیں بعض قسم کے کھانوں، نشہ آور اشیاء اور جوئے سے منع کرتے ہیں۔ خاندانی سطح پر ایسے قوانین ہیں جو شادی، طلاق اور وصیتوں سے متعلق ہیں۔ یہ صدقہ دینے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ کس کو ترجیح دی جائے گی۔ اجتماعی سطح پر یہ ایسے قوانین ہیں جو معاہدوں، کاروبار اور مالی معاملات سے متعلق ہیں۔ یہ قوانین جرائم جیسے قتل اور انصاف کی اہمیت سے متعلق ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ میں کیسے شامل ہونا ہے اور کب اور کس کے خلاف جنگ جائز ہے۔ یہ قوانین اسلام کو ایک طرز زندگی کے طور پر قائم کرتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں بھٹکنے سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں آزما رہے ہیں جس طرح انہوں نے آدم و حوا، بنی اسرائیل اور ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ یہ سورت دعا کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس میں اللہ سے مغفرت اور سیدھے راستے کی رہنمائی کی درخواست کی جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں سزا نہ دے۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تم نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی چیز کا بوجھ نہ دے جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آپ ہی ہمارے واحد نگہبان ہیں، ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور ہمارے مشن اور مقصد میں تعاون کر کے مزید ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔